बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान आकिल हुसैन बाकरी। नाज़रीन, आज इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को 10-10 साल कैद बमशक्कत की जो सज़ा सुनाई गई है, उससे तो आप सब बखूबी आगाह हैं। लेकिन आज के प्रोग्राम में हम आप लोगों को ये बताएंगे कि इमरान खान ने आज साइफर केस की समाअत के दौरान रोस्टर में आकर उन्होंने 342 का जो बयान रिकॉर्ड करवा चुका है, उसमें बड़े खौफनाक किस्म के एक बार फिर इंकशाफात करते हुए साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को एक बार फिर दोबारा जो एक्सपोज उन्होंने किया है, एक तो इसकी तफसीलात आपके सामने रखेंगे, उसके साथ-साथ मज़ीद 2 जो किरदार हैं, जिनके हवाले से उन्होंने ज़िक्र किया है, ये भी बताएँगे। उसके अलावा जब साइफ़र की गुमशुदगी के बाद 3 रुकनी कमेटी जिसमें असद उमर, शाह महमूद कुरैशी और परवेज़ खटक पर मबनी 3 रुकनी जो कमेटी ने मुलाकात की थी साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के साथ, उस वक़्त उन्होंने 2 टोक अंदाज़ में कमेटी के अरकान को क्या कहा था और कैसे उन्होंने थ्रेट दी थी, ये भी आप लोगों को बताएँगे। उसके अलावा आज पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने एक बहुत बड़ा ऐलान किया है, ये भी बताएँगे। और आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी एक बड़ी खबर सामने आ चुकी है तहरीक-ए-इंसाफ को लेकर, इस पर भी बात करेंगे। और अचानक ये साइफर केस की समाअत मुसलसल करने के साथ-साथ आज अचानक ये फैसला क्यों दिया है? अचानक जल्दबाज़ी में ये फैसला क्यों आया है? इस पर भी रोशनी डालेंगे। उसके अलावा एक और बड़ा इशू इस पे चल रहा है, पूरा गिलगित-बल्तिस्तान जैम है और गिलगित-बल्तिस्तान के लोग शराब-ए-एहतिजाज है। वजह क्या वह है? और आखिरकार वहाँ के लोग शराब-ए-एहतिजाज क्यों है? इस हवाले से मुकम्मल जो हक़ाइक़ है वो आपके सामने रखने की पूरी कोशिश करेंगे आज के प्रोग्राम में। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करना ना भूलिए, ताकि इस तरह की अपडेट्स जो हम आप तक पहुँचाना चाहते हैं, वो बर वक़्त आप तक पहुँच सके। अगर आप लोग हमारे वीडियो को लाइक या फिर शेयर कर लेते हैं, तो उससे यकीनन हमारी हौसला अफ़ज़ाई हो जाती है और हम मज़ीद रिसर्च करके अच्छे प्रोग्राम्स बर वक़्त आप तक पहुँचाने की पूरी कोशिश करते हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोगों ने लाज़मी हमारे वीडियो को लाइक भी करना है और फ़ेसबुक पेज को भी फ़ॉलो करना ना भूलिए। नाज़रीन, आप सब बखूबी आगाह है कि आज पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के बानी इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को 10-10 साल कैद बमशक्कत का जो अब फैसला आज सुनाया गया है, उससे सारी दुनिया हैरान और परेशान है। कितनी जल्दबाजी में यकतरफ़ा जो कार्रवाई चलाई जा चुकी है, जिससे सब परेशान हैं और सबको मालूम है ये क्यों किया जा रहा है और वजह क्या बनी है और इलेक्शन से पहले ही इस तरह का डिसीजन देने की वजह क्या बनी है। मैं इस पर बात नहीं करूँगा। आज आज इमरान खान ने जो 342 का बयान रिकॉर्ड करवा चुके हैं, उस पर हम बात करते हैं। आज नंबर 1 तो इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी दोनों ने 342 का जो बयान था वो रिकॉर्ड करवाने से उन्होंने इनकार कर दिया था कि हमारे वकील मौजूद ही नहीं है, तो हम किस तरह का बयान रिकॉर्ड कैसे करवा सकते हैं। लेकिन उसके बाद जो है अदालत की जानिब से बाकायदा अहकामात पर इमरान खान रोस्टम पर आ गए और रोस्टम पर आने के बाद उन्होंने 342 का जो बयान था वो रिकॉर्ड करवा चुके हैं। और उन्होंने एक बार फिर दोबारा आकर रोस्टम में आकर उन्होंने साफ-साफ बता दिया कि साइफर जो है वो मेरे ऑफिस ज़रूर आया था। लेकिन उसके बाद उसकी जो ज़िम्मेदारी थी उसको सँभालने की, उसको केयर करने की जो ज़िम्मेदारी थी, उन्होंने कहा कि वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी और मिलिट्री सेक्रेटरी की थी। लेकिन उन्होंने कहा कि वो जब साइफर गुम हो गया तो उसके बाद जो है मैंने मिलिट्री सेक्रेटरी को ये कहा था कि आप इस पर तफ्तीश करें, इंक्वायरी कर लें और इसकी जो हक़ाइक़ है वो सामने लाने की कोशिश करें और साइफर की बरामदगी के हवाले से आपने अपने इक़दामात फ़ौरी तौर पर उठाने हैं। तो उनका ये कहना है कि मिलिट्री सेक्रेटरी ने कहा कि सर मैंने पूरी तफ्तीश की और इंक्वायरी करने के बाद भी साइफर के हवाले से कोई भी हक़ाइक़ जो है वो सामने नहीं आए। तो एक तो उन्होंने आज 342 का जो बयान था वो उसमें रिकॉर्ड करवाते हुए ये साफ-साफ कहा कि साइफर मेरे पास आया था ऑफ़िस में, लेकिन उसके बाद गुम हो गया, कहाँ गया है मुझे मालूम नहीं है। और उन्होंने इसकी पूरी ज़िम्मेदारी जो है वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी और मिलिट्री सेक्रेटरी का करार देकर खुद को उससे मुबर्रा करने की इमरान खान ने पूरी कोशिश की। एक तो ये। नंबर 2, उन्होंने अपने बयान को आगे बढ़ाते हुए एक बार फिर उन्होंने साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को तनकीद का निशाना बनाया। एक बार फिर दोबारा उसको रगड़ लग गई और कहा कि उस वक़्त एक मुंतखब हुकूमत जो अब आपके वोटों के साथ एक मुंतखब होने के बाद हम बाकायदा इक़्तिदार में आए थे, हमारे इस इलेक्टेड हुकूमत के खात्मे के लिए। उन्होंने कहा कि जनरल बाजवा ने बाकायदा साजिश की और जनरल बाजवा और डोनाल्ड लू इस साजिश में शामिल थे मेरी हुकूमत के खात्मे के लिए। ये उन्होंने आज बहुत बड़ा एक बार फिर दोबारा इंकशाफ किया, बल्कि रिपीट किया ये इंकशाफ। और फिर उन्होंने कहा कि जनरल बाजवा के कहने पर ही, उसके साजिश पर ही हुसैन हक्कानी ने जनरल बाजवा के कहने पर मेरे खिलाफ बाकायदा लॉबिंग की अमेरिका में और मेरे खिलाफ जो है एक प्रोपेगेंडा उन्होंने मनफी प्रोपेगेंडे के ज़रिए मेरे हुकूमत को गिराने में
انہوں نے کہا کہ حسین حقانی کا جو کردار تھا وہ بھی واضح ہے، اور انہوں نے کہا کہ یہ تو انہوں نے واضح کر دیا کہ باقاعدہ یہ ریپیٹ کر چکے ہیں وہ بار بار کہ جنرل باجوہ اور پھر حسین حقانی، ڈونلڈ لو، یہ سب مل کر میرے حکومت کے خاتمے کے لیے باقاعدہ ایک پلان کے ساتھ وہ کام کر رہے تھے، یہ انہوں نے واضح کر دیا۔ لیکن اس سے بھی اگلی بات جو تھی وہ بڑی عام تھی، انہوں نے کہا کہ اس وقت جب سائفر کی گمشدگی کا معاملہ ہوا تو اس کے بعد میں اس وقت روس کے دورے میں تھا، اور 3 رکنی کمیٹی نے، یعنی اس کمیٹی میں اسد عمر تھے اور شاہ محمود قریشی اور پرویز خٹک جو ہیں، ان تینوں پر مبنی ایک کمیٹی تھی۔ اس کمیٹی نے جا کر آرمی چیف اس وقت کے جنرل قمر جاوید باجوہ کے ساتھ انہوں نے ملاقات کی، اور اس ملاقات کے دوران جو ہے جنرل باجوہ نے ان کو تھریٹ کیا، یعنی عمران خان کو تھریٹ کرتے ہوئے ان کے سامنے، بلکہ ان تینوں کو تھریٹ کیا۔ مقصد اور ٹارگٹ جو تھا وہ عمران خان تھا۔ تھریٹ کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اپنی سمت جو ہے وہ درست کر لے، ورنہ 12 سال کے لیے اندر جاؤ گے۔ یہ آرمی چیف کہہ رہا ہے 3 رکنی کمیٹی کو۔ اندازہ کرے یہ ملک جو ہے یہ جمہوری ملک ہے، اور ایک جمہوری ملک کے اندر جو ہے ایک آرمی چیف جو ہے، اندازہ کریں کہ ایک اس وقت کے وزیر خارجہ کو وہ یہ سامنے رکھ کر اسد عمر کو، پرویز خٹک کو، وزیر دفاع کو یہ کہہ رہے ہیں کہ اپنی سمت درست کر لیں ورنہ 12 سال کے اندر جاؤ۔ اندازہ کریں اس ملک کی جمہوریت پر رونے کو دل کرتا ہے کہ یہ وہ جمہوریت ہے جہاں ایک آرمی چیف تھریٹ کرتا ہے کہ وزیر اعظم کو بھی کہ اپنی سمت درست کر لے ورنہ آپ 12 سال کے اندر جا سکتے ہیں۔ یہ حال تھی اس جمہوریت کا، اور آج بھی یہی حال ہے، آج بھی تمام چیزیں کنٹرول کی جا رہی ہیں۔ اب ذرا ہم بات کرتے ہیں کہ آخرکار اتنی جلدی میں یہ کیوں جو ہے یہ فیصلہ دیا گیا ہے۔ اس کی وجہ یہ بنی ہے کہ یہ جج ابو الحسنات صاحب کو یہ معلوم تھا، یہ خدشہ تھا ان کو کہ اگر ہم اس میں ڈیلے کر لیتے ہیں تو آنے والے دنوں میں، چند دنوں کے بعد جو ہے اس میں اسلام آباد ہائی کورٹ کہیں اس سے بھی، اگر اسلام آباد ہائی کورٹ مداخلت کر لیتی ہے تو اس کے بعد ہمیں فیصلہ سنانا بہت مشکل ہو جائے گا۔ تو اسلام آباد ہائی کورٹ کے مداخلت کے ڈر سے فوری طور پر جو ہے وہ اس پر فیصلہ دینا انہوں نے عافیت سمجھی، اور آخرکار انہوں نے یہ فیصلہ سنا دیا، اور بڑی جلد بازی میں فیصلہ سنایا ہے۔ ایک جانب تحریک انصاف کے بانی عمران خان اور شاہ محمود قریشی کے وکیل جو ہیں وہ عدالت میں پیش نہیں ہو رہے تھے، لیکن اس کے باوجود جو ہے یہ فیصلہ دیا جا چکا ہے، اور اس سے فیصلے کے خلاف آج پی ٹی آئی نے سائفر کیس پر عمران خان اور شاہ محمود قریشی کی سزا کو چیلنج کرنے کا باقاعدہ اعلان کر دیا ہے۔ اور تیسری بڑی خبر یہ ہے کہ آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے عمران خان کو توشیخانہ اور 190 ملین پاؤنڈ کیس میں، نیب کیسز میں جیل ٹرائل کے خلاف درخواستیں جو ہے وہ باقاعدہ آج مسترد کر دی ہے۔ اور آج کا آخری اور سب سے بڑا ایشو ناظرین، پچھلے کئی روز سے پورا گلگت بلتستان جام ہے اور وہاں کے لوگ سراپا احتجاج ہیں، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ گلگت بلتستان کو جو گندم سبسڈی مل جاتی ہے، وہ سبسڈی میں جو باقاعدہ کٹوتی کی گئی تھی، اس کٹوتی کے خلاف باقاعدہ یہ احتجاجی مظاہروں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ اس کے بعد جو ہے عوامی ایکشن کمیٹی کی جانب سے 15 نکات پر مبنی جو ہے ایک باقاعدہ چارٹر آف ڈیمانڈ سامنے رکھا گیا، اور اس کے بعد جو ہے گلگت بلتستان میں جو گندم سبسڈی میں جو کٹوتی کی نوٹیفیکیشن ہو گئی تھی، اس کو حکومت کی جانب سے گلگت بلتستان کے لوگوں کے احتجاج کی وجہ سے، کیونکہ پورا بلتستان جام تھا، اور گلگت کے اندر جو ہیں استور، نگر، حنزہ، گزر اور دیگر اضلاع کے لوگ گلگت شہر میں آ کر کیپٹل میں ہی سراپا احتجاج تھے، اس وجہ سے حکومت وقت جو ہے وہ مجبور ہو کر انہوں نے وہ نوٹیفیکیشن واپس لینے میں کامیاب، وہ مجبور ہو گئے، اور کئی وزراء جو ہیں، معاون خصوصی جو ہیں، وہ عجیب و غریب قسم کے بیانات دے رہے تھے، اور وہ بڑے گھمنڈ کے ساتھ کہہ رہے تھے کہ اب جو ہیں دوبارہ یہ جو نوٹیفیکیشن ہم نے جاری کی ہے گندم سبسڈی میں کٹوتی کے حوالے سے، یہ ہم دوبارہ نوٹیفیکیشن واپس لینے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ اس طرح کے بلند بانگ دعوے کیے جا رہے تھے، لیکن عوام کا آخرکار دباؤ اور طاقت کی وجہ سے یہ نوٹیفیکیشن شرمندگی کے ساتھ ان کو واپس لینا پڑا گلگت بلتستان کی صوبائی حکومت کو۔ لیکن اس کے بعد عوامی ایکشن کمیٹی کی جانب سے کہا گیا کہ یہ جو نوٹیفیکیشن واپس لیا گیا ہے گندم سبسڈی کی کٹوتی کے حوالے سے، یہ تو صرف اور صرف جو ہے ہم نے ڈائلاگ کے پروسیس کو آگے بڑھانے کے لیے یہ ہم نے ٹول کے طور پر رکھا تھا، جو انہوں نے اویل کیا ہے۔ اب جو ہے اس کے بعد جو ہے 15 نکات پر مبنی جو ہمارا چارٹر آف ڈیمانڈ جو ہے، اس پر ہم بات کریں گے۔ اچھا، یہ جو چارٹر آف ڈیمانڈ ہے، اس میں کچھ موٹی موٹی جو چیزیں ہیں وہ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ ایک تو گلگت بلتستان کے لوگوں کا یہ مطالبہ ہے کہ ہمیں وہ شناخت دی جائیں جو ہمارا بنیادی آئینی حق ہے، کہ ابھی تک ہماری شناخت واضح ہی نہیں ہے، ایک تو شناخت واضح کی جائے۔ دوسرا ان کا مطالبہ یہ ہے کہ جو اندرونی طور پر گلگت بلتستان کے لوگوں کو خود مختاری حاصل ہو،
اور تیسرا یہ ہے کہ اگر آپ اس کو آئینی صوبہ بنانا تو پاسبل نہیں ہے، وہ تو آئین پاکستانی کہتا ہے کہ ممکن نہیں ہے، تو پھر وہ کشمیر طرز کا ایک سیٹ اپ دیا جائے اور پاورفل بنایا جائے گلگت بلتستان کی اسمبلی کو بھی۔ اچھا، اس کے بعد ایک مطالبہ یہ ہے کہ گلگت بلتستان میں معدنیات کو لے کر جو لیز ہے، اس لیز کا جو معاملہ ہے وہ گلگت بلتستان کے لوگوں کے علاوہ کسی اور کو نہ دیا جائے۔ اور اس کے علاوہ ایک اور مطالبہ یہ ہے کہ بھیمر بادشاہ ڈیم بند تو گلگت بلتستان میں رہا ہے، لیکن اس کا اینڈ پوائنٹ جو ہیں وہ پھر کے پی کے ایریا میں لے جا کر رکھا گیا ہے، اور کہا اس پہ رائٹس اس طریقے سے نہیں مل رہے ہیں گلگت بلتستان کو، تو اس میں یہ ڈیمانڈ کیا گیا ہے کہ وہاں کے لوگوں کو پورے حقوق حاصل ہونے چاہیے۔ اور اس کے علاوہ ایک مطالبہ یہ بھی ہے، گلگت بلتستان کی جو زمینیں ہیں وہ پہاڑ کی چوٹی سے لے کر سمندر کے وہ دریا کے کنارے تک، وہ ساری زمینیں گلگت بلتستان کے لوگوں کی ملکیتی اور ان کی اپنی زمینیں ہیں، تو لہٰذا اس کے اصل مالک گلگت بلتستان کے لوگوں کو ہی قرار دیا جائے۔ یہ وہ چند ڈیمانڈس ہیں جس کو کی بنا پر گلگت بلتستان کے لوگ اس وقت بھی گلگت شہر کے اندر جو ہیں تمام اضلاع کے لوگ، یعنی گلگت کے اطراف میں بسنے والے جو لوگ ہیں، جس میں ہنزار نگر، گزر، استور، اس تمام ایریا کے ریجن کے جو لوگ ہیں، وہ اس وقت اس ٹھنڈی سردی میں پچھلے کئی روز سے شراب احتجاج ہے، اور ابھی تک حکومت وقت ان کے ساتھ مذاکرات کرنے میں کوئی بھی سیریس نظر نہیں آ رہے ہیں۔ دوسری جانب بلتستان کے اندر بھی وہاں کے بلتستان کے جو 4 اضلاع کے لوگ ہیں وہ بھی شراب احتجاج ہیں۔ تو اس وقت جو ہے گلگت بلتستان کے لوگ کئی مشکلات کا سامنا آئے، لیکن بدقسمتی کا عالم جہاں ایک جانب وفاقی حکومت کی جانب سے وہاں کے لوگوں کو نگلیکٹ کیا جا رہا ہے، ان کو بالکل ہی اس وقت سیریس نہیں لیا جا رہا ہے، وہیں دوسری جانب پاکستان کی جو میڈیا ہے اس نے بھی بالکل ہی گلگت بلتستان کو بلیک آؤٹ کر کے رکھا ہوا ہے، یعنی پوچھنے والا کوئی نہیں ہے۔ تو یہی آخر میں ہماری گزارش ہے کہ گلگت بلتستان کے لوگوں کے جو بنیادی حقوق ہیں وہ واضح کیا جائیں، اور ان کی وہ جو شناخت کا جو معاملہ ہے وہ شناخت واضح کی جائیں، اور اگر ممکن نہیں ہے تو کشمیر طرز کا سیٹ اپ دے کر وہاں کے لوگوں کو پاورفل بنانا چاہیے۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان عاقل حسین کو دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔